اچھا، یہ کنعان سے جو لوگ آئے اور بھی آئے بہت سارے، یا اس کے علاوہ بھی جو گندم لینے اور علاقوں سے آتے رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ان کو گندم دے کر ان کی گندم میں پیسے رکھے تو کسی کی گندم میں؟ بتائیں آپ، کسی اور کے گندم میں پیسے رکھے ان کے بورے میں؟ انہی کے لیے دیے۔ اور پھر الگ بات یہ ہے، عجیب بات، کہ انہیں خصوصی محل میں بلایا ہے، خاص جگہ دی ہے، ان کو کھانا کھلوایا ہے، ان کے ساتھ بڑے اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ اور جب دوبارہ یہ بھائی کو لائے تھے نا، تو دو بھائیوں کو الگ الگ کمرے میں رکھا ہے کہ بنیامین اکیلے رہ گئے تو پھر انہیں الگ کمرے میں رکھ کے وہاں جا کر ان سے ملاقات کر کے ساری باتیں بتائی ہیں آگے جو آئے گا۔ یہ کنعان کے اور کسی بھی فرد کے ساتھ اتنا پروٹوکول اور اتنی رسپیکٹ نہیں کی گئی اور اتنا تعاون نہیں کیا گیا۔ اب اسے کوئی بیوقوف اقربا پروری کہے کہ جی یہ تو بس اپنوں کو ہے اور اپنے کیے اور یوں ہیں اور وہ ہیں، یار یہ کیا دوسروں کے ساتھ؟ تو بھائی یہ اقربا پروری نہیں ہے، کچھ رشتہ داروں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، اوروں کی بنسبت بعض دفعہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اقربا پروری تو نہیں ہے، یہ تو صلہ رحمی ہے۔ تو جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگاتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کو 1,00,000 درہم دے دیے، فلاں کو جناب 50,000 دے دیے، تو یار اپنوں کو دے دیے اور اقربا، بھائی دولت مند انسان تھے، اپنے رشتہ داروں کو 10 لاکھ دے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا مال ہے، میں اپنی خوشی سے اپنے رشتہ دار کو 10 لاکھ دیتا ہوں، آپ کو میں 1,000 دیتا ہوں، میں کیا گناہگار ہوں؟ میں مجرم ہوں؟ ہاں میں مجرم تب ہوں کہ جب ایسا مال آئے جو سب کا مشترکہ ہو، عوامی مال ہو، حکومت کی طرف سے فنڈ تقسیم کے لیے میرے پاس آیا اور کہا جی آپ نے تقسیم کرنا ہے، اس وقت میں 10 بوریاں اپنے رشتہ داروں کو دے دوں، 2 آپ کو دوں، تو اب غلط ہے کہ بھائی یہ تو حکومت کا مال تھا، آپ کا ذاتی تھوڑی تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب خلیفہ بنے تو اس وقت سے سخی نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان تو اس سے پہلے سے سخی ہیں۔ 1,000 غلے کے لدائے اونٹ دے رہے ہیں، تبوک میں کتنا بڑا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی اشرفیوں سے بھر دی، اور پھر انہیں اقربا پروری کا تانا، وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، کون سا حکومتی مال سے وہ دے رہے ہیں کہ جناب فلاں کو انہوں نے اتنا دے دیا، فلاں کو انہوں نے دیا، تو کسی کو تکلیف کیوں ہے؟ یہ اقربا پروری نہیں ہوتی، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، اعتراض وہ قوم کر رہی ہے جس قوم نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اس طرح اقربا پروری کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ اگر ان کی کتابیں یا تقریریں سنیں تو کیا ہوتا ہے، ساری فضیلتیں حضرت فاطمہ کی، حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، تو اب جناب جو غار میں اکیلا رہا، جس نے اپنا سب کچھ دیا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جس کے اسلام کے لیے نبی دعائیں کرتے تھے اللہ اسلام کی ترقی لیے عمر دے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کہاں پر، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ جس کو 2 بیٹیاں نبی دیں، جو نبی کو اتنا کچھ دے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ تو خائن تھا نعوذ باللہ۔ تو اقربا پروری، یار یہ جس نے خالد بن ولید نے جو اتنے علاقے فتح کیے ہیں، پورے کیسر و کسرا کو ہلا کے رکھ دیا، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی کہاں سے فضیلت ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ یوں کرتے تھے اور نعوذ باللہ زنا کیا کرتے تھے، اور یہاں تک الزام۔ اب مجھے بتاؤ یہ قوم کس منہ سے حضرت عثمان پر اقربا پروری کا الزام لگاتی ہے کہ تم نے جو نبی کی سیرت کا نقشہ پیش کیا ہے، کوئی غیر مسلم اگر وہ سیرت پڑھے تو اس کے ذہن میں سوال آئے گا یا نہیں کہ یار یہ نبی تو فضیلتیں صرف اپنے گھر والوں کو ہی بانٹ رہے ہیں، صرف اپنے گھر والوں کو ہی دے رہے ہیں، وہ جو مارے کھا رہے تھے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کے تو کوئی بات نہیں بیان کی۔ جو فضیلت ہے بیٹی کی ہے یا داماد کی ہے یا نواز
برسوں کی ہے، لیکن جب یہی غیر مسلم اگر مسلمانوں کی کتابیں پڑھے گا اور نبی کی سیرت، تو اسے پتہ چلے گا کہ اگر فضیلت اپنی بیٹی کی بیان کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت حبشے کی کالے بلال کی بھی بیان کی ہے۔ جو نبی اپنی بیٹی کے آنے پر استقبال پہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو عزت دیتا ہے، یہی نبی ایک غلام کو فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے کروا کر اذان دلوا کر انہیں بھی عزت دیتا ہے۔ یہ نبی اگر اپنے ایک داماد حضرت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو دوسرے داماد حضرت عثمان کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری، تو ادھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، کسی کو بھی نہیں دیا۔ گندم کے اندر جو کچھ دیا ہے واپس قیمت کے ساتھ وہ صرف اپنے بھائیوں کو دیا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیا۔ پروٹوکول بھائیوں کو دیا ہے، محل میں ان کو بلا کے کھانا کھلایا ہے، آگے بھی ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں، آگے چل کے آپ دیکھیں گے واقعہ آئے گا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا نا یوسف علیہ السلام ہیں، جب پھر پورے کنانیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا اور بادشاہ سے کہا کہ جی میرے والد آ رہے ہیں، ہمارا پورا گاؤں، اس نے الگ زرخیز زمین الاٹ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے کنبے کو اس سرزمین کے اوپر بسایا، اور بھی تو لوگ رہتے تھے نا، ان کو نہیں بسایا، ان کو بسایا۔ یہ اقربا پروری نہیں ہوتا بابو، یہ صلہ رحمی ہوتی ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے۔ لیکن جس کے دماغ میں جو ہے نا وائرس ہونا بغض کا، اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر بغض ہو، ان کی ہر بات انہیں بری لگے گی کہ جی حضرت عثمان نے فلاں کو اپنے رشتہ دار کو 1 لاکھ دے دیا، فلاں بھائی 10 لاکھ دے، تجھے کیوں تکلیف؟ اپنی جیب سے دے رہے، کوئی یہ ثابت تو نہیں کر سکتا حکومتی مال سے دیا ہے۔